بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ اگر نیک اور صالح اولاد ہو تو انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے قیمتی تحفہ ہے، کیونکہ اولاد ہی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور ان آزمائشوں سے نکالنے والی ذات بھی خود ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں ضرور کچھ چیزوں کے خوف سے آزمائیں گے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی دے کر، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی کمی سے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس کس چیز کی کمی سے آزمائیں گے انسانوں کو؟ بھوک، خوف، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی سے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ کے پیغمبر بھی اللہ سے ہی اولاد مانگتے تھے، اور ہمیں بھی اللہ سے ہی نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے نکالنے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبۃ انکا سمیع الدعا، ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤ، انکا سمیع الدعا، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے صالح یا نیک اولاد عطا فرما، اور تمام دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، ہمیں ان آزمائشوں سے نکالنے والا اللہ ہے، لہٰذا اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی، یہ ان حضرات کے لیے ہے جن کی اولاد نہیں ہے، یہ اس وظیفہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد سے نوازیں گے۔ یہ مختصر سا وظیفہ کچھ یوں ہے، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ پھر سنیں، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، ربی اے میرے پروردگار، لا تذرنی فردن مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین اور تو بہترین وارث بنانے والا ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد اگر ہم 3 دفعہ پڑھتے رہیں گے اور یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیک اور صالح اولاد سے نوازیں گے۔ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ یہ آپ وظیفہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہو، یقین کامل ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد سے نوازیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔